السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہارک۔ یہ جماعت نہم والوں کی آخری نظم ہے۔ اس میں علامہ محمد اقبال اپنی قوم کو اتحاد کی تلقین کر رہے ہیں، انہیں یکجہتی کا تصور دے رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ وہ قومیں جو اپنے ملک کے برے دنوں میں یعنی زوال کے دنوں میں اپنے ملک کے ساتھ رہتی ہیں تو وہ بہار کی امید رکھیں، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ لیکن وہ قومیں، وہ لوگ جو اپنے ملک کے زوال کے دنوں میں اپنے ملک سے کٹ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں، کسی دوسرے ملک کا رخ کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے ملک یہ زوال جو ہے لا زوال رہتا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ٹہنی جو اپنے شجر سے کٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اسے اس بات سے کہ بہار کا موسم چل رہا ہے یا خزاں کا، کیونکہ اس کی زندگی میں تو خزاں ہمیشہ اختیار کر گئی ہے۔ لیکن وہ ٹہنی جو اپنے پتے کھو چکی ہوتی ہے خزاں کے دنوں میں، وہ اس بات کا یقین تو رکھتی ہے کہ بہار آئے گی تو اس پر وہ پتے دوبارہ نکل آئیں گے، وہ برگ و بہار دوبارہ آ جائے گا۔ اس بات کا تصور دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ قوم کو چاہیے، یعنی ملک و ملت کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرے، نہ کہ اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ کا رخ کرے اور باہمی اتحاد کو یقینی بنائے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس میں جو بھی مشکل الفاظ تھے اس کے معنی میں نے اوپر لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں پہلے شعر کی جانب۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں: ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار میں۔ یعنی وہ ٹہنی جو فصل خزاں میں یعنی خزاں کے موسم میں اپنے درخت سے کٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہے تو ممکن ہی نہیں ہے، اس بات کا وجود ہی نہیں ہے کہ وہ بہار کا بادل اس پر برسے تو وہ پھر سے ہری بھری ہو سکے۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے: لا زوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اس سے برگ و بہار سے۔ لا زوال کبھی نہ ختم ہونے والا، وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹہنی جو کٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہے فصل خزاں میں، یعنی خزاں کے موسم میں وہ ٹہنی جو کٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے خزاں کا موسم ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ ختم ہونے والا ہو اور ہمیشہ اختیار کر جائے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بہار کے موسم کی بدولت اس پر پتے آ رہے ہیں، پھول آ رہے ہیں، پھل نکل رہا ہے، اسے اس بات سے کوئی واسطہ نہیں۔ یعنی وہ لوگ جو ملک و ملت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں صرف اس کے چند دن کے زوال کی وجہ سے، تو وہ لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، ان کے لیے عہد خزاں ہمیشہ اختیار کر جاتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا، اور ملک پر اچھے دنوں میں بھی ان کا کوئی حق نہیں رہتا۔ اس کے بعد ہے: تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گلزر کامل عیار سے۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ اے مسلم قوم، تیرے باغ میں خزاں کا موسم چھایا ہوا ہے، حالانکہ پھولوں سے تیرا دامن بڑا ہوا ہے جو خالص سونا ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود ہر طرف ویرانی اور بربادی ہے۔ یعنی اے قوم، تم کیوں سوئے ہوئے ہو؟ یعنی تم کیوں خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو رہے اور اس کے لیے تگ و دو نہیں کر رہے، اس کو ترقی دینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے؟ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ساری قوم مختلف رنگوں کے ساتھ موسم بہار کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے اور خالص ہے اور کسی قسم کی اس میں کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی خزاں کا دور چل رہا ہے۔ اے مسلم قوم، اپنے خوابوں سے بیدار ہوں، خواب غفلت سے نکلیں اور اپنے ملک کی ترقی کو ایک حسین خواب کے طور پر سامنے لے کر آئیں۔ اس کے بعد ہے: جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ اس میں علامہ محمد اقبال اپنی قوم کو آگاہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو ایسی قوم تھی کہ جس میں لوگ آ کر سکون کے لیے قیام کرتے تھے، لیکن اس میں اس قدر زوال آ گیا ہے کہ یہاں پہ تیرے شجر سایہ دار میں بیٹھنے والے جو پرندے تھے وہ بھی یہاں سے رخصت ہونے کو ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے معیار کو پہچانے اور اپنی ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھے اور اس زوال سے جنگ لڑے۔ اس کے بعد ہے اگلا شعر: شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو، ناآشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ شاخ بریدہ یعنی کٹی ہوئی شاخ، سبق اندوز سبق حاصل کر، ناآشنا تو واقف ہے قاعدہ روزگار، یعنی زمانے کے اصولوں سے کیوں تو نا واقف ہے؟ اے مسلم قوم، اے میرے نوجوانوں، تم کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرو،
تم زمانے کے اصولوں سے واقف نہیں ہو، نہ واقف ہو نہ آشنا ہو، آگے بڑھو اور تگودو کرو، کوشش کرو، اور کوشش کرنے والے ہی زمانے میں کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ یعنی اس شعر میں علامہ محمد اقبال اپنی قوم کو تلقین کر رہے ہیں کہ کٹی ہوئی شاخ سے کچھ سبق حاصل کریں، زمانے کے اصولوں سے آپ لوگ ناواقف ہیں اور اس سے واقفیت پائیں، اور یہ دیکھیں کہ پرانی مسلم ملتیں کس طرح کامیاب و کامران ہوئی۔ ان کی کامیابی کی وجہ یہی تھی کہ وہ اتحاد رکھنے والے تھے، محبتیں بانٹنے والے تھے۔ اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ لوگ کامیابی کی طرف گامزن ہونا چاہتے ہیں تو اتحاد کو یقینی بنائیں۔ اس کے بعد آخری شعر ہے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اس میں علامہ محمد اقبال کہہ رہے ہیں کہ ملت کے ساتھ جڑے ہوئے رہو، رابطہ مکمل طور پر یقینی بناؤ، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے اس طرح سے رکھو کہ بہار کی امید رکھو۔ یعنی یہ نہ کہو کہ یہ جو زوال آیا ہے وہ لا زوال ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ زوال چند دنوں کا ہے اور انشاءاللہ بڑی ہی جلد یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے لیے تگودو کرو، باہمی اتحاد کو یقینی بناؤ، اور بار بار اسی بات کی تلقین کی جا رہی ہے اس نظم میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام اشعار کو بڑے اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اب میں آپ لوگوں کو وہ اشعار دکھاتی ہوں جو آپ لوگ اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھیں گے۔ میں نے یہ اشعار نکالے ہیں، اس کی تشریح میں آپ لوگوں کے پاس جو لکھنے کے لیے ہونے چاہیے، کم از کم ہر تشریح میں 1 سے 2 اشعار آپ لوگ لازمی لکھا کریں۔ میں نے کتنی مرتبہ بتایا ہے کہ یہ اشعار جو ہیں آپ کی تشریح میں جو کٹنگ ہوتی ہے مارکس کی وہ نہیں ہونے دیتے، اور آپ کے مکمل نمبر بڑے اچھے سے یعنی کمپلیٹ مارکس بڑے ایزیلی آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک مرتبہ یہ اشعار پڑھ کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کے مسئلے سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ تو پہلا شعر میں نے لکھا ہے، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ یعنی اتحاد کا درس ہے اس شعر میں بھی۔ ہمارے غم تمہارے غم برابر ہیں، تو اس نسبت سے تم اور ہم برابر ہیں۔ وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو۔ خالی شاخیں بلا رہی ہیں، پھولو آؤ کہاں گئے ہو۔ تو یہ وہ اشعار ہیں جو آپ لوگ اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ان تمام چیزوں کو بڑے اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک اور سبسکرائب کر دے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔